تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے سزاوار ہیں جس رب کائنات نے ہم تمام کو ایک مختصر سی زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ رجب المرجب کی آخری تاریخ ہے شعبان المعظم، کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ عام طور پر رجب المرجب کے آخری جمعوں میں خطبہ حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کے معراج کا تذکرہ، معراج کے سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو کیا کیا مناظر اللہ نے نبی علیہ السلام کو دکھایا، کیا کیا چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں دیکھی۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا، احادیث مبارکہ میں بھی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے واپسی کے بعد تفصیل کے ساتھ وہ ساری چیزیں، وہ ساری نعمتیں، وہ سارے عذابات جو اللہ کے نبی کو معراج کے سفر میں اللہ نے دکھایا تھا، نبی نے صحابہ کرام سے بیان کیا۔ سب سے پہلے بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج جو نصیب ہوئی ہے وہ کیوں نصیب ہوئی؟ کیونکہ کام تو چل رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی جو کچھ دینا چاہتے تھے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے دے رہے تھے، جو کچھ کہنا چاہتے تھے جبرائیل کے واسطے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہہ رہے تھے، دینا پایا جا رہا تھا، کہنا پایا جا رہا تھا، سارے کام ہو رہے تھے، پھر معراج کرانے کی کیا ضرورت؟ آسمان پر لے جانے کی کیا ضرورت؟ تو پہلے یہ سمجھے معراج نبی علیہ السلام کو جو نصیب ہوئی وہ کس سال نصیب ہوئی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکے میں دعوت و تبلیغ والا کام شروع کیے، ایک اللہ کی طرف جب قوم کو، امت کو بلانا شروع کیے، ظاہر بات ہے آپ نے سنا، آپ نے پڑھا کہ قوم مخالف ہو گئی، دشمن بن گئے، رشتہ دار دشمن بن گئے، اہل مکہ دشمن بن گئے، نبی علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساتھ دینے والوں میں سے دو اہم شخصیات صحابہ نے بھی دیا، لیکن دو اہم شخصیات جو ابتدائی زمانے میں، ابتدائی اسلام کے دور میں جو نبی علیہ السلام کو ساتھ دینے والے تھے، ایک چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے، اگرچہ کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کے زمرے میں شامل نہیں ہوئے، لیکن بھتیجے سے نبی سے بڑی محبت تھی، نبی علیہ السلام کو بڑا ساتھ دینے والے تھے، ایک چچا ابو طالب، اور دوسرا نبی علیہ السلام کو شروع زمانے میں، اسلام کے شروع ایام میں نبی علیہ السلام کو ہر طرح سے ساتھ دینے والوں میں سے اللہ کے نبی کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بھی ذات ہے جو نبی کو ساتھ دینے والوں میں سے تھی، مسلمان بھی تھی، اسلام لا چکی تھی، نبی کی بیوی تھی، نبی علیہ السلام کو ہر لائن سے ساتھ دینے والوں میں حضرت خدیجہ کا نام، کہ حضرت جبرائیل قرآن لے کر آئے، سب سے پہلے جبرائیل کو نبی نے دیکھا، نبی پریشان ہوئے، نبی ڈر گئے، نبی ڈر گئے، پریشان ہوئے، نبی شرابور ہو گئے،
نبی کو پسینہ نکلنے لگا تو شروع میں سب سے پہلے تسلی دینے والی حضرت خدیجہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کام لے کر آگے بڑھے، مشن کو آگے بڑھایا، مال کی ضرورت پڑی تو نبی پر اسلام کے لیے اپنا سارا مال قربان کرنے والی حضرت خدیجہ، یہ مضبوط پلر تھی حضرت خدیجہ نبی کو ساتھ دینے والوں میں سے۔ سب سے پہلی بیوی، نبی علیہ السلام کو ساتھ دینے والے یہ دو احباب دیگر احباب کے ساتھ ان کی خدمت زیادہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چچا ابو طالب کا ساتھ تھا، بیوی خدیجہ کا ساتھ تھا، لیکن موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، چچا ابو طالب کا انتقال ہوا ایک ہی سال میں، تھوڑی مدت کا فاصلہ ہے دونوں کے انتقال کے درمیان۔ چچا کا انتقال ہو گیا، پھر بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، بیوی کا بھی انتقال ہوا، چچا کا انتقال ہوا، ساتھ دینے والے جو اہم شخصیات تھے دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اب کافروں کے لیے اور راستے کھل گئے ستانے کے لیے، یہ آڑ تھے، خدیجہ آڑ بن جاتی تھی، کبھی ابو طالب آڑ بن جاتے تھے۔ ابو طالب کی موجودگی میں کفار کھلا کھلا ستانے سے پیچھے ہٹتے تھے، کیونکہ ہم ماریں گے ابو محمد کو، ستائیں گے محمد کو، چچا ابو طالب پیچھے میں آئے گا، کبھی خدیجہ درمیان میں آ جائے گی، کبھی چچا ابو طالب آ جائے گا، تو کھلا کھلا ستا نہیں سکتے تھے، کھلا کھلا نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے سے رک جاتے تھے ابو طالب کی وجہ سے، خدیجہ کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے نبی کے حامی تھے، اللہ کے نبی کو ساتھ دینے والے تھے، لیکن خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو زیادہ ستانا شروع ہو گیا، زیادہ پریشانیاں آنا شروع ہو گئی، کفار مکہ کے لیے راستے کھل گئے نبی اور صحابہ کو ستانے کے لیے۔ اب ستانے میں اضافہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام ارادہ کیے اب مکے والے میری بات نہیں مان رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں، لہذا چلو تھوڑا کوشش کریں گے گاؤں کے باہر جا کر تھوڑی محنت کریں گے، مکہ چھوڑ کر ہو سکتا ہے مکے والے اسلام نہ لائیں، باہر والے لائیں گے، یہاں والے میری بات قبول نہیں کیے تو کیا بات ہے، دوسرے لوگ تو میری بات سنیں گے، اسلام لائیں گے، میری نبوت کو تسلیم کریں گے۔ یہ گمان لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام مکے سے طائف کا سفر کیا، مکہ سے نکلے، کیونکہ مکے میں ستانا زیادہ ہو رہا تھا، ماننے والوں کی تعداد بالکل مختصر۔ اللہ کے نبی گئے طائف ایک اچھا گمان لے کر، نیک خواہش لے کر کہ چلو یہاں کے لوگ مانیں گے، طائف کا سفر کیے۔ تفصیل میں جانا نہیں ہے، معراج کیوں واقع ہوئی، اللہ نے نبی کو معراج کیوں کروایا، اللہ نے نبی کو عرش میں کیوں بلایا، کیا وجہ بنی بلانے کی، بہت وجوہات مفسرین نے بیان کیے ہیں، لیکن نبی کے معراج میں جانے سے پہلے نبی پر کیا حالات تھے مکے میں، نبی کی زندگی میں کیا حالات آئے، خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، نبی نے یہ سوچ کر، یہ گمان کر کے، یہ خیال کر کے، دل میں ایک تمنا لے کر، دل میں ایک خواہش لے کر کہ چلو مکے کے باہر جا کر طائف والوں کو دین کی بات سمجھاؤں گا، طائف والوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤں گا، تین بڑے قبیلے طائف میں رہتے ہیں، تین سردار وہاں رہتے ہیں، ان طائف کے سرداروں سے ملاقات کروں گا، اگر وہ میری بات مان لیں گے تو وہاں اسلام پھیلے گا، دین پھیلے گا، دین آباد ہوگا، اللہ کا نام بلند ہوگا۔ ایک بڑی تمنا لے کر، ایک بڑی خوشی کے ساتھ، ایک بڑی آرزو لے کر نبی نے مکے سے طائف کا سفر کیا، لیکن وہاں حالات جو سوچ کر، جو گمان لے کر، جو ایک آرزو لے کر اللہ کے نبی گئے تھے، ان آرزوؤں پر پانی پھر دیا گیا، نہیں تسلیم کیے، بات نہیں مانی۔ واقعہ لمبا ہے، آپ نے سنا ہوگا، بہرحال وہاں بھی نبی علیہ السلام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہاں بھی نبی علیہ السلام کو مارا گیا،
وہاں بھی نبی علیہ السلام کو ستایا گیا، چھیڑا گیا۔ طائف کا سارا واقعہ سامنے ہے۔ پہلے تو غم زدہ تھے ہی خدیجہ کے انتقال کی وجہ سے، پہلے سے نبی کو غم تھا ہی ابو طالب کے انتقال کا، اور تیسرا غم سوار ہوا طائف کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سال کو، جس سال میں یہ تین غم سوار ہوئے، ایک بیوی خدیجہ کے انتقال کا غم، دوسرا چچا ابو طالب کے انتقال کا غم، تیسرا طائف میں آنے والی پریشانیاں، ان تینوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا یہ میری زندگی کا یہ جو سال ہے یہ عام الحزن ہے، اسے عام الحزن کہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ غم والا سال، یہ رنج والا سال، یہ افسوس والا سال، کیونکہ اسی سال خدیجہ کا انتقال، اسی سال ابو طالب کا انتقال، اور اسی سال میں طائف کا واقعہ، طائف کے حالات نبی پر آئے، تو نبی نے اس سال کو غم والا سال قرار دیا، عام الحزن کہہ دیا کہ یہ غم والا سال۔ یہاں نبی کے حالات بہت بگڑے، پریشانیاں زیادہ، غم پر غم سوار ہونے لگے۔ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے چہیتے تھے، جب اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب پر غم سوار ہے، خدیجہ کا غم ہے، ابو طالب کا غم ہے، طائف میں آنے والے حالات کا غم ہے، پریشانیاں ہیں، اللہ نے غم کو ہلکا کرنے کے لیے معراج پہ بلایا۔ یہ ہے وجہ کیوں معراج نصیب ہوئی، ان غموں کو ہلکا کرنے کے لیے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت پریشانی میں تو لگ رہا ہے، اگر یہاں رہے گا اور پریشان ہو جائے گا، پھر تجھے غم ستائے گا، چلو 4 دن دوسرے گاؤں جا کر آ جا تاکہ تیرے غم میں ہلکا ہو جائے۔ اگر یہاں رہے گا تو تجھے پھر وہ یادیں آئیں گی۔ بیوی کے انتقال پر شوہر سے کہا جاتا ہے اگر پھر یہی گھر میں تو رہے گا تو تیری بیوی کی یاد تجھے ستائے گی، بیڈ روم میں جائے گا بیوی کیا ستائے گی، آپ کہاں بھی کچن میں جائے گا بیوی کیا ستائے گی، چل ایک 8 دن 15 دن کسی اور گاؤں جا کے رہ کر آ تاکہ تیرا غم ہلکا ہو، تاکہ تو غموں کو بھول جائے۔ لہذا ہم غم کو اتارنے کے لیے، غم کو ہلکا کرنے کے لیے ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہم جسے چاہتے ہیں اسے یہ صلاح دیتے ہیں، اسے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ غم کو ہلکا کرنے کے لیے، پریشانی کو بھولنے کے لیے کسی گاؤں کی سیر کر کے آ، جا تفریح کر کے آ، 4 دن گھوم کر آ، تیرے غم میں ہلکا ہوگا۔ جب نبی کو غم سوار ہوا، نبی اللہ کا محبوب، نبی اللہ کا برگزیدہ بندہ، نبی سب سے زیادہ چہیتا اللہ کا، نبی کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے کسی دنیا کے شہر کے سیر کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نبی کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اس کائنات سے اٹھا کر جنت کی سیر کرانے کے لیے اپنے پاس بلائے۔ یہ ہے معراج کا پس منظر۔ معراج ایسے ہی نصیب نہیں ہوتی، ایسے ہی نعمتیں نہیں ملتی۔ علماء نے لکھا ہے حالات کے بعد آسانیاں، پہلے حالات آئیں گے، پہلے پریشانیاں آئیں گی، پہلے مصیبتیں آئیں گی، پہلے تمہیں جانچا جائے گا، پہلے تمہیں آزمایا جائے گا، پہلے تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، پہلے تمہیں پرکھا جائے گا، کہ پھر جھنجھوڑنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، حالات آنے کے بعد اگر تم ثابت قدم رہے، اب تمہارے لیے نبی کو جس طرح معراج اللہ نے نصیب فرمائی، اسی طرح تمہارے لیے بھی اللہ غم ہلکا کرنے کے لیے آسانیاں لائیں گے، راستے کھولیں گے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، مشکلات کے بعد آسانیاں۔ حضرت خدیجہ کے غم کے انتقال کے غم کے بعد، ابو طالب کے انتقال کے غم کے بعد، طائف کے حالات کے بعد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 بڑے رنج ستا رہے تھے۔ ان رنجوں کو ہلکا کرنے کے لیے، ان غموں کو بھلانے کے لیے اللہ نے نبی کو معراج پہ بلایا۔ قرآن کا انداز دیکھیے، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ ایک ہے خود بڑے کے پاس جانا، ایک ہے بڑے کا چھوٹے کو اپنے پاس بلانا، فرق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کسی بڑے سے ملنے کے لیے، یہ کمال کی بات نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹے کو اپنے پاس بلائے، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ قرآن نے بھی اسی انداز سے پیش کیا، نبی ہمارے پاس نہیں آیا، نبی کو ہم نے اپنے پاس بلایا، نبی کو ہم نے بلایا ہے، ہم نے سیر
کے پاس جا کر درخواست کرنا، کسی بڑے کے پاس جانے کی تمنا کرنا، کسی بڑے کے دربار میں حاضر ہونا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کسی چھوٹے انسان کو بڑا انسان اپنے پاس بلائے، اپنے باغات کی سیر کرائے، اپنی نعمتوں کو دکھائے، بڑا جب چھوٹے کو بلا کر نوازتا ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی اسی انداز سے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کس نے بلایا نبی کو، کس نے معراج کرایا نبی کو؟ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا سبحان، وہ ذات نبی کو معراج پہ بلائی جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ذات نبی کو بلائی۔ سبحان، اس ذات نے بلایا جس جو ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اسری بعبدہ، اپنے بندے کو بلایا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صفات کو چھوڑ کر اللہ نے جس صفت کے ذریعے سے معراج کا تذکرہ کیا وہ صفت ہے عبد، عبد بندہ، جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ہر بات کو تسلیم کرنے والے کو عبد کہا جاتا ہے، ہر بات ماننے والے کو عبد کہا جاتا ہے، بغیر چو چرا کے، بغیر سوال کیے کے، بغیر شک کیے کے، بغیر کسی بھی چیز کے بارے میں سوچے کے، جیسے ہی حکم ملے آقا کا فوراً جو مانتا ہے اسے عبد کہتے ہیں شریعت میں۔ تو اللہ نے نبی کی تعریف کی، میرا یہ جو محمد ہے، یہ جو میرا لاڈلا ہے، یہ ہوگا دوسرے صفات والا لیکن عبدیت کے اندر کامل ہے، عبدیت کے اندر مکمل ہے۔ ہزار بندوں میں سب سے کامل بندہ محمد ہے، اس کے اندر کوٹ کوٹ کر عبدیت بھر دی گئی، یہ عبدیت میں کامل، یہ عبدیت میں مکمل۔ اسی نے قرآن میں نبی علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا ہم نے محمد کو معراج پہ بلایا، نہیں، عبد کو بلایا، جس کے جو عبد میں کامل ہے، جو عبدیت میں مکمل ہے، جس کے اندر ماننا پورے طور پر پایا جاتا ہے، جو ہمارے کسی سوال کے جواب میں بغیر چو چرا کے ماننے کے لیے کامل ہو جاتا ہے، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ لہذا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے ہمارے محبوب محمد عبد کو ہم نے معراج کروایا۔ بہرحال تفصیل میں جانا نہیں ہے، تو معراج جو نصیب ہوئی ہے اس کا پس منظر سمجھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے جس سال کو عام الحزن کہا، اسی لیے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی، بڑے انوکھے انداز میں معراج نصیب ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، بخاری میں روایت بیان کی گئی، مسلم شریف میں روایت بیان کی گئی، اللہ کے نبی جب معراج سے آئے صحابہ کرام کے درمیان معراج کا واقعہ سنایا، ساری تفصیل بیان کی کہ کس انداز سے معراج ہوئی، نبی کہاں تھے جب جبرائیل لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ایک روایت کے مطابق میں حتیم میں تھا، مستجع لیٹا ہوا تھا، اتانی آتن آنے والا آیا، کون آیا آنے والا جبرائیل تھا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، اللہ کے پاس لے جانے سے پہلے شق صدر کیا گیا، نبی کے سینے کو چیرا گیا، یہاں سے لے کر زیر ناف تک نبی علیہ السلام کے سینے کو چیرا گیا، نبی کے دل مبارک کو نکال کر ایک روایت کے مطابق زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان بھر دیا گیا، پھر سینے میں دل کو رکھ کر پھر چاک کرنے کے بعد پھر سی دیا گیا، آپریشن جسے کہا جاتا ہے، نبی کے دل کے اندر ایمانی طاقت کو، ایمانی پاور کو، کیونکہ اب یہ دل جا رہا ہے اللہ سے ملنے کے لیے، اب یہ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہاں جانے سے پہلے شق صدر والا کام کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا 3 مرتبہ شق صدر ہوا، وہی پہلی وہی آنے کے وقت میں، جبر معراج کے وقت میں، ایک اور جگہ کا تذکرہ ہے، بہرحال تفصیل میں جانا نہیں ہے، یہ سارا واقعہ ہوا۔ اب یہاں سے کہاں لے کر گئے؟ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے، کیونکہ حتیم مسجد حرام میں ہے، حتیم سے مسجد اقصی لے کر چلے گئے۔
جانے کے لیے کون سی سواری تھی؟ روایتیں مختلف ہیں۔ مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک جانے کے لیے سیڑھیوں کا انتظام تھا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لیے جانے کے لیے براق نامی سواری لے کر آئے تھے۔ براق برق سے بنا ہے، برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں۔ براق کو براق اسی لیے کہا جاتا ہے، معراج کے سفر کے لیے جو سواری لائی گئی، اس سواری کا نام براق رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ براق عربی لفظ ہے، برق سے بنا ہے۔ برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں۔ جس طرح بجلی ایک دم چمک کر چلی جاتی ہے، براق کی رفتار بھی اسی طرح تیز تھی۔ اتنی تیز رفتار سواری اللہ کے نبی نے خود بیان کیا۔ اس سواری پر سوار ہونے کے بعد سواری کی صفت صحابہ سے نبی نے بیان کر کے کہا کہ اس چوپائے کی نگاہ کی جہاں حد ہوتی تھی، جہاں دیکھتا تھا چوپایا، پہلا قدم یہاں تو دوسرا قدم اس کی نگاہ کی حد تک پڑتا تھا۔ اتنی اعلیٰ درجے کی سواری۔ بہرحال اس کے ذریعے سے مسجد اقصی لے کر گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد اقصی میں ہجوم ہے لوگوں کا، لوگ جڑے ہوئے ہیں، اذان دے دی گئی، سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ نبی کو معلوم نہیں ہے مسجد اقصی میں جڑنے والے یہ انبیاء ہیں، نبی کو نہیں معلوم۔ نبی کھڑے ہیں مسجد اقصی میں، حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے۔ جانے کے بعد سارے لوگ موجود ہیں، نبی بھی موجود ہیں، اذان دے دی گئی، اب نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا آج اس مقام پر امامت کون کرے گا، یہاں امام کسے بنایا جائے گا، یہاں امامت کا مقام و مرتبہ کسے ملے گا؟ یہ کون ہے بندہ جو اللہ کا سب سے چہیتا ہو، جسے ان لوگوں کی امامت کا مقام منصب دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا میں سوچ رہا تھا دل میں مسجد اقصی میں کہ کون نماز پڑھائے گا ان لوگوں کی، اور معلوم نہیں نبی کو یہ کون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آنا ہی تھا، جبرائیل آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیے مجھے، اور ادھر جبرائیل نے آگے کیے۔ نماز پڑھا کر فارغ ہونے کے بعد نبی سے حضرت جبرائیل نے کہا آپ جانتے ہیں کس کی آپ نے امامت کی؟ نبی نے لا علمی ظاہر کی۔ جبرائیل نے کہا یہ سارے انبیاء علیہ السلام ہیں جن کی تم نے امامت، اس کے ذریعے سے میرا نبی امام الانبیاء بنا، انبیاء کی امامت کا مقام و مرتبہ دیا گیا۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کی امامت کا مقام و مرتبہ، جس طرح بڑا آدمی آتا ہے، بڑے آدمی کے انتظار میں سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، سب لوگ جڑتے ہیں اس کے دیدار کے لیے، اس سے مصافحہ کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کی باتیں سننے کے لیے، اس کی آواز سننے کے لیے، اس کے چہرے کے دیدار کے لیے۔ تو میرے نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس کی آمد کے لیے اللہ نے آدم کو بلایا، جس کی آمد کے لیے اللہ نے موسیٰ و عیسیٰ کو جمع کیا، جس کی آمد کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بلایا، سارے انبیاء علیہ السلام کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا۔ کیوں جوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ صاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ محبوب کبریا آ رہا ہے، امام الانبیاء آ رہا ہے، تاجدار مدینہ آ رہا ہے، شافع محشر آ رہا ہے، غموں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ خدیجہ کے انتقال کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے تمہیں جوڑا گیا، ابو طالب کے انتقال کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے تمہیں جوڑا گیا، نبی کے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے محفل سجائی۔ دنیا کی محفلیں ہم نے دیکھا ہوگا، وہ کیسی محفل ہوگی، وہ کیسا اسٹیج ہوگا، وہ کیسی مبارک جگہ ہوگی جس جگہ پر سارے انبیاء موجود ہیں اور جن انبیاء کی امامت کرنے والا امام الانبیاء۔ تھوڑا تصور میں جائیں کیا مقام و مرتبہ ملا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو۔ بہرحال تفصیل میں جانا نہیں ہے، مختصر عرض کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل لے کر چڑھے، پہلے آسمان پر گئے۔ جانے کے بعد پہلے آسمان کا دروازہ بند تھا، جبرائیل نے دستخط دی، اندر سے فرشتے نے کہا من انتا، کون ہو تم؟ کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ فرشتے نے کہا میرے ساتھ کون ہے، کیوں کس کو لے کر آئے ہو؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے۔ فرشتے نے کہا کیا اللہ نے کہا ہے لے کر آنے کے لیے؟ جبرائیل نے کہا اللہ نے کہا ہے
ہے لے کر آنے کے لیے. کہنے کے بعد فرشتے نے پہلے آسمان کا دروازہ کھولا. جبرائیل نبی علیہ السلام کو لے کر اندر داخل ہوئے. حدیث پاک میں آتا ہے, بخاری کی روایت میں, پہلے آسمان کے فرشتے نے نبی علیہ السلام سے کہا, سلام ہو تم پر, مرحبا, ویلکم, ہم تمہارا ویلکم کرتے ہیں, ہم تمہارے لیے استقبالیہ کلمات پیش کرتے ہیں, تہنیہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں. فرشتے مبارکبادی دے کر حضرت نبی علیہ السلام کو اندر بلائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں پر ایک بڑا انسان بیٹھا ہوا تھا. نبی نے, جبرائیل نے نبی سے کہا, ہمارے نبی سے کہا, جانتے ہو کون ہو؟ کہا نہیں جانتا. نبی سے جبرائیل نے کہا یہ حضرت آدم ہے. پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی. کہا نبی علیہ السلام سے, جبرائیل سلام کرو, یہ تمہارے ابا ہیں, یہ تمہارے دادا ہیں, یہ تمہارے جد امجد ہیں, انہیں سلام کرو. اللہ کے نبی نے آدم کو سلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. پھر دوسرے آسمان پر گئے, وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر گئے, تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے, حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی, حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کے درمیان والی بات بتا کر آگے بڑھتا ہوں. حضرت موسیٰ کو اللہ کے نبی نے سلام کیا. موسیٰ نے جواب دیا. جب اللہ کے نبی سے ملاقات سے فارغ ہو کر, حضرت موسیٰ کی ملاقات سے فارغ ہو کر میرا نبی جب 7ویں آسمان پر جانے لگا, حضرت موسیٰ کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. نبی نے دیکھا موسیٰ رو رہے ہیں. جبرائیل اللہ کے نبی نے موسیٰ سے کہا, ما یبکیکا, اے موسیٰ کیا کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے آنکھ سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے نبی کے سوال پر, جبرائیل کے سوال پر, حضرت موسیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے, مجھے معلوم ہے یہ نوجوان, نبی کو نوجوان کہا حضرت موسیٰ. موسیٰ نے نبی سے کہا چھٹے آسمان پر, یہ نوجوان میرے دنیا سے جانے کے کئی سالوں کے بعد دنیا میں آیا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن میری امت سے کئی زیادہ اس کی امت جنت میں جائے. میری امت کی تعداد سے کئی گنا زیادہ اس کی امت جنت میں جائے گی. اس بات پر مجھے رونا. میری امت کی تعداد کم ہوگی, اس کی امت کی تعداد بہت ہوگی. اللہ اس میں ہمارا شمار فرمائے, جنت میں جانے والوں میں ہمارا شمار فرمائے. میں اس لیے رو رہا ہوں. پھر 7ویں آسمان پر گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر سدرۃ المنتہا تک گئے, اللہ کے قریب ہوئے. بہرحال چند باتیں بتا کر بات ختم کرتا ہوں, تفصیل میں جانا نہیں ہے. جنت کی سیر ہوئی, جنت میں کیا کیا ہوا. جہنم کی سیر ہوئی, جہنم کے کیا کیا عذابات ہوئے, وہ ساری تفصیل انشاءاللہ بتا دی جائے گی. یہاں صرف اتنا سمجھنا ہے, معراج نصیب ہونے کی وجوہات کیا حکمتیں تھی. اللہ نے نبی کو معراج کیوں نصیب کی؟ پہلی وجہ میں نے شروع میں بیان کی, نبی غم زدہ تھے, نبی کو غم سوا تھا خدیجہ کے انتقال کا غم. نمبر 2 ابو طالب کے انتقال کا غم. نمبر 3 رنج تھا طائف کے سفر کا, اس لیے اللہ نے معراج نصیب کی. دوسری وجہ نبی کو معراج نصیب ہونے کی دوسری وجہ کتاب میں لکھی ہے, اب تک اللہ سے نبی کی جو بات ہوتی تھی وہ بالواسطہ بات ہوتی تھی. جبرائیل درمیان میں تھے, اللہ کو کچھ کہنا ہوتا جبرائیل کے ذریعے سے کہہ کر بھیجتے, نبی کو کچھ اللہ کو کہنا ہوتا جبرائیل کے ذریعے سے بات جاتی تھی. اب تک واسطہ تھا درمیان میں جبرائیل کا. اللہ چاہتے ہیں نبی کو, اللہ ہمارا نبی اللہ کا محبوب بندہ, ہمارا نبی اللہ کا سب سے چہیتا. اللہ نے یہ چاہا اب جبرائیل کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں میرے محبوب سے بالواسطہ نہیں بات کروں گا, براہ راست بات کروں گا, بلا واسطہ بات کروں گا. ایسی بات ہو کہ میں ہوں, میرا محبوب ہو, درمیان میں نہ جبرائیل ہو, درمیان میں نہ میکائیل ہو, درمیان میں نہ اسرائیل ہو, درمیان میں نہ اسرائیل ہو, کوئی درمیان میں نہ آئے. میں کتنا چاہتا ہوں یہ تمام کو معلوم ہو جائے, جبرائیل کو, اسرافیل کو, اسرائیل کو, سارے انبیاء کو معلوم ہو جائے کہ آخری نبی کو میں کتنا چاہتا ہوں, کتنا میرا محبوب ہے, کتنا میں چاہتا ہوں. یہ بتانے کے لیے اللہ نے معراج پہ بلایا. اب جبرائیل بھی درمیان میں نہ رہے, کوئی درمیان میں نہ رہے, میں میرا محبوب جس سے ہم محبت کرتے ہیں, ہماری یہ خواہش ہوتی ہے, ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے میں جس سے میں محبت کروں تو ہی رہے,
تیسرا کوئی نہ ہے۔ اللہ نے بھی دکھایا کہ میں محبت کرتا ہوں محمد سے، میں محبت کرتا ہوں مزمل سے، میں محبت کرتا ہوں مدثر سے، جس سے میں محبت کرتا ہوں دنیا والوں کو یہ بتاؤں، فرشتوں سے کو یہ بتاؤں، انبیاء کو یہ بتاؤں کہ میں اور میرے محبوب کے درمیان تیسرا جبرائیل بھی نہ رہے۔ یہ بتانا تھا اللہ کو، معراج پہ بلائے۔ تو یہ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے، اور تیسری وجہ اللہ علماء نے کتاب میں لکھی ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کے نبی سارے عالموں کے لیے رحمت، تمام عالموں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، چرندوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، درندوں کے لیے رحمت، جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی مخلوقات کے عالم ہیں، تمام عالموں کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ دنیا کی مخلوقات کے لیے، دنیا کے عالموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آسمانوں کے مخلوقات، آسمانوں پہ رہنے والے فرشتوں کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے۔ تو جن کے لیے رحمت ہے، اس رحمت کی زیارت کرانے کے لیے اللہ نے معراج نصیب کرایا کہ فرشتوں، آسمان والے فرشتوں، تھوڑا دیکھنا کہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ یہ میرا محبوب جو آیا ہے معراج پہ، پہلے آسمان کے فرشتوں سے گویا اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان کے فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے رحمت ہے، اسے میں نے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بھی ایک حکمت علماء نے لکھی ہے۔ بیت المعمور میں جو یہاں کعبہ ہے، کعبہ یہ تو سایہ ہے، اسے ظل کہا جاتا ہے، یہ سایہ ہے۔ اصل جو اللہ کا گھر ہے وہ ساتویں آسمان کے اوپر، ٹھیک کعبے کے سیدھا اوپر ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، وہ اصل میں کعبہ ہے، وہ اصل میں اللہ کا گھر ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اس بیت اللہ کے اندر حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے روزانہ۔ اور لکھا ہے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں، کتنے فرشتے ہیں اللہ کے، لکھا ہے ایک فرشتہ ایک بار جاتا ہے بیت المعمور کے اندر، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے۔ روزانہ 70,000 فرشتے۔ ان فرشتوں کو اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ میرا محبوب تمہارے لیے بھی رحمت ہے، یہ میرا محبوب تمہارے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ دکھانے کے لیے اللہ نے معراج پہ بلایا۔ یہ بھی ایک حکمت علماء نے لکھی ہے۔ ایک اور حکمت اللہ نے یہ لکھی ہے، کہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے دل میں، آسمان پر رہنے والے فرشتوں کے دل میں یہ نہ آئے کہ زمین پر رہنے والی ساری مخلوقات ہم سے نیچے، ہمارے مقام و مرتبے سے کم، ان کا کیا مقام و مرتبہ، یہ زمین پر ہم آسمان پر، یہ زمین پر ہم عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ زمین پر ہم بیت المعمور کے اندر ہیں، بیت المعمور کے قریب ہیں، کہیں ان کے دل میں نہ آئے۔ اللہ ان فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ان فرشتوں کو بتانا چاہتا ہے جو آسمانوں پر ہیں، اللہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ تم سب سے بڑھ کر، پہلے آسمان والے فرشتوں سے، دوسرے آسمان والے فرشتوں سے، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تم تمام سے بڑھ کر اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تمہاری پہنچ پہلے آسمان پر ہے، تمہاری پہنچ دوسرے آسمان تک، تمہاری پہنچ صرف عرش کے اٹھانے تک۔ جبرائیل تیری پہنچ بھی صرف سدرۃ المنتہا تک، لیکن میرے محبوب کی پہنچ تیرے سے بھی آگے ہے۔ یہ بھی دکھانا اللہ کو منظور، اس کا مقام و مرتبہ بہت اونچا، یہ بہت قریب کا۔ جبرائیل جہاں نہیں پہنچ سکتا، اسرائیل جہاں نہیں پہنچ سکتا، اسرافیل جہاں نہیں پہنچ سکتا، کوئی مکی جہاں نہیں پہنچ سکتی، کوئی نبی جہاں نہیں جا سکتا، اس سے بھی آگے میرا نبی پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کو یہ بتانا تھا، اسی لیے اللہ نے معراج کا سفر کرایا، معراج پہ بلایا، نماز والا تحفہ دیا، بہت ساری چیزیں اللہ نے نوازی۔ انشاءاللہ وقت پر بتایا جائے گا۔ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کتاب میں لکھا ہے، ہمارے حضرت مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم شاہ ولی اللہ کتاب پڑھانے کے درمیان میں معراج کا ایک واقعہ ہمیں سنایا تھا، بتایا تھا۔ حضرت نے کہا جب اللہ کے قریب ہوئے ہمارے نبی، قریب کوئی نہیں آ سکتا، جبرائیل بھی ہو گئے پیچھے، ختم، اب اللہ ہے، نبی ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام ہے، بس کوئی نہیں ہے۔
आगे, जिब्राइल भी पीछे, फरिश्ते पीछे, कोई नहीं है। अल्लाह के बारगाह में खड़े हुए, जिब्राइल ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से मुखातब होकर कहा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये नबी का तोहफा है अल्लाह के लिए, ये नबी का तोहफा अल्लाह के लिए, हजरत का जुमला है हमारे, ये तोहफा है। अल्लाह के नबी दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकते। अल्लाह वलाउल वला, अल्लाह बेनियाज, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं। दुनिया वाला होता, अगर इंसान होता, फूलों का गुलदस्ता दिया जाता तोहफे में, या कोई चीज तोहफे में दी जाती, या पैसे तोहफे में दिए जाते। लेकिन तोहफा किसे देना? बादशाहों का बादशाह, पैदा करने वाला खालिक, पैदा करने वाले मालिक को तोहफा देना है। जब मेहमान के घर जाते हैं, तोहफा लेकर जाते हैं, फल फ्रूट लेकर जाते हैं। यहाँ मेहमान बनकर हमारा नबी गया, मेजबान अल्लाह है। अब मेहमान अपना तोहफा मेजबान की खिदमत में पेश कर रहा है। कैसा प्यारा तोहफा नबी ने अल्लाह को दिया, कहा अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तीन तोहफे नबी ने अल्लाह को पेश किए। अल्लाह, ये मेरी जानी जितनी भी इबादतें, मेरी माली जितनी भी इबादतें, मेरी कौली जितनी भी इबादतें, ये मैं तोहफे में तुझे पेश करता हूं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ये तीनों मेरी इबादतें, जानी इबादतें, माली इबादतें, कौली इबादतें, ये तीनों मैं तुझे पेश करता हूं। अब जाहिर बात है, जब मेहमान तोहफा पेश करे, मेजबान की ये जिम्मेदारी बनती है तोहफे का बदला दे, तोहफे का बदला दे। क्योंकि जितना बड़ा मेजबान, उसका तोहफा उतना बड़ा, क्योंकि उसकी इज्जत में कमी ना आए, उसके मकाम में कमी ना आए। कहीं ऐसा ना हो मेरा मेहमान बाहर जाकर ये ना कहे, वैसे बहुत बड़ा समझता था, क्या की समझ को गया था, क्या की देखो भेजा। नहीं नहीं, कौन है मेजबान? अल्लाह। मेहमान कौन? हमारा नबी। थोड़ा गुमान करें, कैसा मेहमान, कैसा मेजबान, मेहमान की क्या मेहमान के कैसे तोहफे। मेरी जानी इबादतें तेरे लिए, मेरी माली इबादतें तेरे लिए, मेरी जुबानी इबादतें तेरे लिए, ये तीनों तोहफे मैं तुझे देता हूं। अल्लाह ताला ने भी फौरन अल्लाह के नबी को तोहफे के अंदर कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी, तो तीन तोहफे मुझे दिया, बदले में मैंने भी तुझे तीन तोहफे दिए। क्या क्या? पहला सलामती वाला तोहफा, सलामती वाला तोहफा मैंने तुझे दिया, तुझ पर हमेशा सलामती रहे, सलाम हो तुझ पर, सलामती हो तुझ पर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पहला तोहफा। दूसरा, व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतों वाला तोहफा। तीसरा तोहफा, व बरकातुहू, अल्लाह की बरकतों वाला तोहफा। सलामती वाला तोहफा, रहमतों वाला तोहफा, बरकतों वाला तोहफा। ये तीन तोहफे अल्लाह ने नबी को। अब थोड़ा चाहे नबी के दिल में हमारी कितनी मोहब्बत, नबी कितना चाहते हैं उम्मत को, कौन सी जगह पर हैं। जाहिर बात है, थोड़ा अगर सोचें, अगर हम किसी बड़े के पास जाते हैं, वहां किसी का ख्याल नहीं आता, किसी को याद नहीं करते, सिर्फ अपना ख्याल, अपनी खुशी, अपनी मस्ती। जब इंसान बहुत ज्यादा खुशी के आलम में जाता है, सबको भूल जाता है। लेकिन यहाँ कैसी खुशी होगी नबी को कि अल्लाह ने तीन तोहफे पेश किए, सलामती वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला। थोड़ा सोचे नबी का क्या आलम होगा खुशी का। लेकिन कुर्बान चाहिए उस नबी पर जिस नबी ने हमें अर्श में भी नहीं भूला। फौरन नबी के जुबान से निकला, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह, सलामती सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह ये तोहफा सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह मेरी उम्मत में जितने नेक बंदे हैं, अल्लाह उन्हें भी ये सलामती वाला तोहफा दे। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जितने भी तेरे नेक बंदे हैं, क़यामत तक जितने मेरी उम्मत में पैदा होंगे, जो नेक रहेंगे, जो मुसलमान रहेंगे, मोमिन रहेंगे, अल्लाह ये तोहफा सिर्फ मुझे नहीं चाहिए, उसे भी चाहिए। जो आज पैदा हुआ है उसे भी चाहिए, जो कल पैदा होगा, क़यामत तक जितने पैदा होते रहेंगे, ये तोहफा उन तमाम को मिलता रहना चाहिए। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में मेराज के मौके पर अर्श पे खड़े होकर अल्लाह के सामने ये अर्ज किया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर फरिश्तों के जुमले से निकले, अशहदु
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ. ایک ایسا کلام ہے اللہ کا, ایک ایسا کلام ہے نبی کا, ہم گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے. تو عرش پہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں بھولا نہیں ہے. معراج کا واقعہ, معراج کا سفر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے معراج سے نماز کو لایا ہے, نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے. دوسری چیز, جب ہمارا نبی معراج میں جا کر عرش پہ کھڑے رہ کر جب ہمیں یاد کرتا ہے تو اس کے ایک ایک طریقے کو زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. اس کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے, اس کے کھانے کی طرح کھائیں گے, اس کے پینے کی طرح پیئیں گے, اس کے نکاح کرنے کی طرح بچوں کے نکاح کرائیں گے. پورے نمونہ آئیڈیل ہم ہمارے نبی کو بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.